السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ آج کی ویڈیو ہے وظائف کے حوالے سے ہی ہے، مگر یہ ان کے لیے ہے جو حضرات جو خواتین خود سے ذکر و اشکار کرتے ہیں۔ جیسے کہ نیٹ پہ کوئی وظیفہ دیکھ لیا تو وہ کہا کہ بھئی کسی کا مجرب عمل ہے تو وہ کرنے بیٹھ گئے، پیچھے کسی کی اجازت ہو یا نہ ہو، تو اب بتانے والا عامل ہو یا نہ ہو مگر ہم وہ وظائف لے کر اس کو فارورڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 100 کے تعداد کے اندر تک یہ کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے کوئی آپ کو روکے گا نہیں، تو میں بھی کوئی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکوں، مگر طریقہ کار ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ میکینک ہو، چاہے وہ عامل ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ سافٹ انجینئر ہو یا کمپیوٹر انجینئر ہو، اس کے پیچھے ٹیچر کا ہاتھ ہونا ضروری ہوتا ہے یا اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اجازت نسبت والا جو بندہ ہو، جب وہ آپ کو اجازت دے گا اور تب آپ وہ ذکر کریں گے تو اس کے ساتھ خیر و برکات ہی ہوں گی۔ اب آپ کے دل میں ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ اللہ کے ذکر کریں گے اس میں خیر و برکات نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سراسر ہی خیر ہی خیر ہے، مگر قرآن سے ثابت ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں تو جنات آتے ہیں، تو اس میں اچھے جنات بھی آتے ہیں، شریر جنات آپ کو تنگ کرنے اور روکنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں، نماز کے دوران بھی آتے ہیں، نماز سے روکنے کے لیے بھی آتے ہیں، اسی طریقے سے ذکر کرنے کے لیے بھی جب آپ ذکر کرنے بیٹھیں گے یا کوئی عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اچھے نیک جنات بھی آتے ہیں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آتے ہیں، مگر بد جنات آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے آتے ہیں۔ مگر جب آپ کے پیچھے آپ کے مرشد کا یا کسی کا نسبت والے کی اجازت ہوتی ہے تو آپ جب ذکر کرتے ہو تو آپ کی بیک سپورٹ ہوتی ہے تو آپ کر جاتے ہو۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ نیٹ سے خدایا ایسے وظائف نہ اٹھائیں۔ بہت سارے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں جو نیٹ سے یا کہیں سے کتابوں سے مجربات عمل کر لیتے ہیں، وقتی طور پہ تو کام ہو جاتا ہے مگر بعد میں وہ اپنے لیے ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، جس کے بعد یہ جو روحانی مخلوق ہوتی ہے، جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر وہ اچھے والے بھی آتے ہیں تو آپ کی باڈی، آپ کی روحانیت ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، یا آپ ان کا فیض یا روحانیت آپ ان کی برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نیک جن بھی ہو، بزرگ بھی آ جائے، نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک ریاضت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ اسی لیے ہے کہ آگاہی کے لیے اور اویئرنیس کے لیے ہے کہ آپ آگاہ رہیں اس چیز سے۔ ہر کوئی ایسا عمل مت کرے۔ کتابوں میں جو بزرگان نے عمل دیے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ان بزرگوں کے عمل تھے، مجربات عمل تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اور خاص کر کے جو نقشبندی شاذلی ہے، جو بیت ہے سلسلے میں، اور اس کے لیے فیض النوری الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی ہے، کیونکہ اس میں تو قرآن شریف بھی آ گیا۔ جب آپ نے قرآن شریف کا عمل کر دیا تو رہ کیا گیا؟ پھر حدیث سے ثابت دعائیں ہیں اور آیات ہیں، وہ جب آپ کریں گے تو اس میں آپ کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، آپ کا مجاہدہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو خود ہی صاحب علم بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا بغیر کسی کے اجازت کے ذکر مت کریں، فائدہ تو ہوگا مگر ساتھ میں نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اسی لیے تھی، اس کو شیئر کریں اور بغیر اجازت کے ذکر مت کریں، بہتر ہے۔ اور اگر جس حضرات کو ذکر کا شوق ہے تو وہ بیت ہو جائیں۔ عموماً سلسلوں والے ذکر کم تعداد میں کراتے ہیں۔ نقشبندی شاذلی کا تو یہ ہے کہ وہ جتنا ذکر کرے تب بھی کم لگتا ہے۔ تو جس سلسلے میں جو بزرگ جو جس سلسلے میں بیت ہو، قادریوں میں ہو، چشتیوں میں ہو، اویسیوں میں ہو، جس میں بھی ان کے مشائخ جتنا ذکر کراتے ہیں نا وہ اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، ورنہ دماغ پہ بھی اثر ہوگا، پاگل بھی ہوں گے۔ اور جو نقشبندی شاذلی میں بیت ہیں تو ہمارے پاس تو الحمدللہ میرے شیخ کے پاس بھی سید نور زمان نقشبندی شاذلی داماد برکتہم العالیہ، وہ قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، اویسی بھی ہیں، شطاری بھی ہیں، اور نقشبند شاذلی کی نسبت تو ہے ہی ہے۔ تو ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی خاص جو کرامت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو مریض بھی کثرت ذکر کرتے ہیں، پھر جو اس میں بیت ہیں تو اس کی تو بات ہی سبحان اللہ، اس پہ غرور کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہم سے شاذلیوں سے اتنا ذکر کرواتا ہے۔ جو ذکر کا شوقین ہو تو وہ آئے، بیت ہو، کرے جتنا کرنا ذکر، اور خود لطف اندوز ہوتے رہے اللہ کے ذکر سے، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر آسمانوں پہ کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وظیفے کے ساتھ، اس کے مجربات کے ساتھ، اس کے فوائد کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔